خدا یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 14ویں باب کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے، ریویلیشن چیپٹر 14، پروگرام نمبر 1۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے خداوند میں مضبوط رہنے کی، خداوند میں قائم رہنے کی دعا، اور خداوند کے کلام سے برکت پانے کی دعا۔ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ کے دلوں کو، آپ کی زندگیوں کو خداوند یسوع المسیح یہوشع مشیخ کے لہو میں چھپاتے ہیں، اس کے ڈر، اس کے خوف میں چھپاتے ہیں، اور اس کے پیار کی، اس کی محبت کی، جس میں اس نے اپنی قیمتی جان کو کلوری پر انڈیل دی، اس پیار کی یاد میں ہم سب اس کے حضور شکر گزاری کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ دنیا میں آج کل مختلف بیماریوں اور بیماریوں کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر ایک وائرل ڈیزیز کرونا وائرس کا بہت ڈر ہے، اس کا بہت خوف ہے، اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس ہفتے بھی اپنے جو ویکلی پروگرام جو فیس بک پر ہم بحیثیت ایک خاندان کے، اپنی فیملی کے اکٹھے کرتے ہیں، اس میں بھی جب کلام ہم نے شیئر کیا تو ہم نے اسی بات پر غور کیا کہ ہمیں کرونا وائرس کی بجائے اپنی فوکس، اپنا دھیان جو ہے وہ خداوند کی جانب لگانا ہے، یسوع مسیح کی صلیب کی جانب لگانا ہے، اس کی طرف تکنا ہے کہ جو صبح کا ستارہ ہے، اور جب ہم اس کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے تو وہ ہمیں اختیار بخشتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، وہ اختیار، وہ بلیسنگ جو باپ نے اس کو دی ہے، جو باپ نے بیٹے کو اختیار بخشا ہے، بیٹا وہ اختیار ہمیں بخشتا ہے، اور وہ ہمیں صبح کا ستارہ دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، وہ ہمیں اور نعمتیں اور برکتیں دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارا دھیان اس کی جانب ہے اور ہم اس کی روشنی کو اس تاریک دنیا میں دکھا رہے ہیں، تاریکی کو دور کر رہے ہیں۔ 14th چیپٹر آف ریویلیشن، 14واں باب مکاشفہ کی کتاب کا، پرکاش دی پوتھی جس کو ہندی میں کہتے ہیں، ہمارے انڈین لسنرز کے لیے یہ کتاب جس کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، ہم سبوں کے لیے یہ باعث برکت ہے۔ عزیزو، 13ویں باب کے آخر میں، 13 چیپٹر کے آخر میں جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے کی، ہم نے مختلف تھیوریز کو دیکھا، ان باتوں کو سم اپ کرنا، ان کا ایک منطقی انجام نکالنا، ایک لاجیکل کنکلوژن نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے 666 کے حوالے سے جو مختلف تھیوریز کی، ان کو ہم آنے والے پروگرامز میں اور آج کے پروگرام میں بھی کنکلوڈ بھی کریں گے، منطقی انجام پر بھی لے کر جائیں گے۔ مجھے بہت سے میرے دوستوں نے کہا کہ ہم نے بہت سی تھیوریز کو، مائکرو چپ کی تھیوری کو، اور ماتھے پر لکھوائے جانے کی تھیوری کو، اور مختلف ڈینومینیشنز کے حوالے سے جو تھیوریز ہیں ان کو دیکھا اور سیکھا، لیکن واٹ از دی آؤٹ کم آف اٹ، ہم کس طرح جانیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اور عزیزو، ہم صرف خدا ان کے کلام کے پیمانہ سے جانچیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ اگر جیسے میں نے کہا یہ اتنا واضح ہوتا کہ کوئی شیطان ابلیس، مخالف مسیح، جھوٹا نبی، سمندری حیوان، زمینی حیوان، سر پر 666 666 لکھ کر آپ کے سامنے آ جاتا اور کہتا کہ میں ہی وہ حیوان ہوں، میں ہی وہ اینڈ ٹائمز بیسٹ ہوں، تو ہر کسی کے لیے اس کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کو پہچاننا آسان نہیں ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں خدا ان کے کلام کو جاننا ضروری ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی گر نہیں ہے، یہ کوئی نسخہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک طریقہ زندگی ہے، یہ ایک وے آف لائف ہے۔ وہ وے آف لائف، وہ ضابطۂ حیات، وہ طریقہ زندگی جس کو ہم نے بائبل میں سے پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور اپنانا بھی ہے۔ ہم ایک آدھی بات سے یا کوئی تعویذ گنڈا کر کے یا کوئی تسبیح پھرول کے ہم شیطان ابلیس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کلام مقدس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ That is the way to live and that is the way to fight the Antichrist۔ عزیزو، یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا ان کا کلام کہتا ہے حکمت کا یہ موقع ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں 13ویں باب کے حوالے سے جو 10واں پروگرام تھا اس میں یہ بتایا بھی کہ حکمت خداوند کا ایٹریبیوٹ ہے۔ اگر ہم خداوند کے ایٹریبیوٹ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، کیونکہ کیا چیز حکمت بخشتی ہے؟ خداوند کا کلام حکمت بخشتا ہے۔
زبور نویس داؤد کہتا ہے کہ خدا ان کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ جب تاریک راہ آ جائے تو ہماری راہ میں روشنی کون کرے گا؟ وہ کلام کرتا ہے۔ تو کیا ہم کلام سے واقف ہیں، یا ہم ابھی بھی کوئی چھوٹا سا گر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں جسے ہم پہن کر، سمجھ کر یا یاد کر کے شیطان ابلیس سے بچ جائیں گے؟ عزیزو، ہمیں خداوند کو پورے دل سے قبول کرنا ہے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس کے ساتھ محبت رکھنی ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تب ہم اس شیطان ابلیس کو دیکھ سکیں گے جو خدا کے آئین، احکام اور کلام کے خلاف ہے، اور اس قدر طاقتور ہے، اس قدر مضبوط اور با اختیار ہے یا ہو جائے گا کہ تمام دنیا، آلموسٹ آل دا ورلڈ، اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ تاہم ایک بقیہ، ایک ریمننٹ، کچھ لوگ جو خداوند کے برگزیدہ ہیں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، جن کی مشلوں میں تیل بھی ہے اور کپیوں میں تیل بھی ہے، وہ تیل جو کلام کا تیل ہے، وہ تیل جو پاک روح کا تیل ہے۔ عزیزو، وہی دلہا کے ساتھ شادی کی ضیافت میں اندر جائیں گے۔ باقی کنواریاں بیوقوف کنواریوں کی مانند باہر رہیں گی، کیونکہ انہوں نے کلام کے اس تیل کو اپنے ساتھ لینا مناسب نہ جانا جب وقت تھا۔ ابھی بھی جب وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں کلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کسی طاق میں یا کسی فون کے SD کارڈ میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، تاکہ خداوند ہماری زندگی سے نظر آئے، اور پھر وہ حکمت، وہ پاک روح، وہ رواح خدیش، وہ ہولی اسپرٹ ہمیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے کلام کی سمجھ دے سکے۔ ہم جان سکیں کہ سمندری حیوان، وہ مخالف مسیح، وہ اینٹی کرائسٹ کس روپ میں آئے گا یا کس روپ میں آ چکا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ زمینی حیوان، وہ لینڈ بیسٹ، وہ پروفٹ جو کہ فالس پروفٹ ہے، وہ کس صورت میں آئے گا۔ اور یہ 666، یہ 666 کا ہنسا جو ہے، یہ جو آدمی یا انسان کا نمبر کہلاتا ہے، اور جس کی 3 دفعہ کی بھرمار، جس کا 3 دفعہ کا بار بار ریپیٹ کیا جانا، اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی یہ سسٹم اینٹی کرائسٹ کا، مخالف مسیح کا ہوگا، وہ انسانیت کے یا انسان کے لبادہ میں آئے گا۔ 14ویں باب کو پڑھنے سے پہلے، 14 چیپٹر کی کچھ پہلی ورسز پڑھنے سے پہلے، میں اس بات کا بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 13ویں اور 14ویں باب کی جو تقسیم ہے، جو ڈیوائیڈ ہے، وہ ایک واضح مثال ہے، کلیئر ایگزامپل ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈز تقسیم کی گئیں ابواب کے بیچ میں، چیپٹرز کے بیچ میں، یہ بہت بعد میں کی گئیں، اور ان سے ہمارے ذہنوں میں جو تاثر بنتا ہے، جو امپریشن بنتا ہے کہ 13واں باب ختم ہوا، اب ایک نیا سین شروع ہو رہا ہے، دراصل وہ تاثر غلط ہے۔ اس ڈیوائیڈ نے ہمیں کئی غلط سوچوں میں ڈال دیا ہے۔ در حقیقت 13ویں باب کے اختتام سے 14ویں باب کا آغاز جڑا ہوا ہے۔ The end of 13th chapter is linked with the start of the 14th chapter۔ لکھا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور 4 جانداروں اور 24 بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو سیکھ نہ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں کہیں وہ جاتا ہے، یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہے۔ آمین۔ عزیزو، 13ویں باب کے اختتام سے ہی، فرام 13th chapter's اینڈ، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا رسول کے جو ویژنز ہیں، جو ان کی رویا ہے، وہ ایک ایسے مقام پر، ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئی ہیں جو ہمارے فیوچر میں، مستقبل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جیسے
اینڈ آف ٹائمز، اینٹی کرائسٹ کا ارائیول، سی بیسٹ، 7 ہیڈز 10 ہارنز، فالس پروفٹ، اس کے ساتھ جڑی باتیں. اور اب ہمیں وہ برہ جو فسا کا برہ ہے، جو خداوند یسوع المسیح کا ٹائٹل ہے، وہ بھی کوہ سیون پر نظر آ رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے کلیئرٹی مل رہی ہے، صفائی مل رہی ہے کہ سچویشن سراؤنڈنگ کون سی جگہ ہے. اٹ از آف کورس اسرائیل. اور جو بات ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ برہ کے ساتھ جو اس کے لوگ نظر آ رہے ہیں، 1,44,000 144,000 پیپل، ان کے اوپر وہ کاؤنٹر سیل ہے، وہ سیل ہے، وہ نشان ہے جو خدا کا نشان ہے، خدا کا خاص نشان، جو شیطان ابلیس کے نشان، سیل، مہر کے برعکس ہے. عزیزو، اس سے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ کیوں کئی اور ڈینومینیشنز اینٹی کرائسٹ کے ٹائٹل کو لیے ہوئے مختلف تھیوریز میں نظر آتی ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے اس 666 کو جو 13th چیپٹر کے اینڈ میں تھا پراپرلی کنکلوڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمیں اس کے حوالے سے آگے یعنی 14th چیپٹر میں مزید کلوز ملیں گے. جب دنیا میں شیطان، اس کے سسٹم کی، اس کے اپوائنٹڈ اینٹی کرائسٹ کی، مخالف مسیح کی، اس کے ساتھ اس کے سائیڈ کک فالس پروفٹ، جھوٹے نبی کی اجارہ داری ہے، ان کی مہر کے بغیر کوئی کام کاج نہیں ہو سکتا، ایسی صورتحال میں ہمیں بالآخر روشنی کی کرن نظر آتی ہے، اس پرابلم کی سلوشن نظر آتی ہے، اور وہ سلوشن ہے اسرائیل میں فسا کے برے کی صورت میں، یسوع المسیح ناصری کی صورت میں، جس کے ساتھ اس کی مہر سے مہر شدہ 1,44,000 لوگ موجود ہیں، جن پر خدا باپ کی مہر بھی موجود ہے. یسوع المسیح اور باپ کی مہر ایک مارک ہے، ایک نشان ہے، جو بہت سی غلط تھیوریز کا، غلط تھیولوجیز کا جواب بھی ہے. عزیزو، ان 1,44,000 کے گروہ کو ہم نے ریویلیشن کے 7th چیپٹر میں دیکھا تھا، مکاشفہ کے 7ویں باب میں، جہاں پر ہمیں واضح طور پر علم ہوا تھا کہ یہ اسرائیلائٹس ہیں، اور 12,000 کر کے یہ اسرائیل کے قبائل میں سے، اسرائیلائٹ ٹرائبز میں سے یہ لوگ لیے گئے تھے. یہاں پر ان کے حوالے سے ایک اور خاص بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان پر خداوند کی مہر ہے. دے آر سیلڈ بائی گاڈ. اور جو ڈینومینیشنز، جو لوگ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یا شیطان ابلیس کے پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ اسرائیل اب خداوند کے پلان میں نہیں ہے اور ہم اسرائیل کو ریپلیس کر چکے ہیں، عزیزو، یہاں پر ان کی ہر اس جھوٹی ڈاکٹرن کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ اسرائیلائٹس، یہ اسرائیلی لوگ ہمیں خداوند کے ساتھ نظر آتے ہیں، بلکہ خود خداوند بھی ہمیں اسرائیل میں ہی نظر آتے ہیں. نہ اسرائیل کی اہمیت کم ہوئی ہے خداوند کی نظر میں، نہ اسرائیلیوں کی اہمیت کم ہوئی ہے خداوند کی نظر میں. اور نہ صرف خداوند ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی خداوند کے پلان کا حصہ نظر آتے ہیں. ان کے حوالے سے جو کچھ خاص باتیں کی گئی ہیں کہ جیسے وہ خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے، ان کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلا، وہ بے عیب ہیں، ہم ان کے حوالے سے نیکسٹ پروگرام میں آبجیکٹیولی سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا عزیزو کہ کلام مقدس میں خداوند کا نشان، خداوند کی مہر بڑے واضح طور پر اس کے آئین، احکام اور خاص طور پر اس کے سبت ہیں. خروج اس کے 31ویں باب میں لکھا ہے، ایکسوڈس چیپٹر 31 میں، کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا. اٹ ول بی اے مارک. یہ وہ سیل ہوگی، یہ وہ مارک ہوگا، یہ وہ نشان ہوگا کہ تم جانو میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں اسی باب میں کہ خداوند کہتے ہیں کہ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے، پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا. آمین. عزیزو، اور بھی بہت سی آیات ہیں اور بھی بہت سے ببلیکل ریفرنسز ہیں
جن سے خداوند کے سبت، خداوند کے خاص اوقات جو ہیں وہ خداوند کے نشان کے طور پر، خداوند کے سیل، خداوند کے مارک کے طور پر بڑے واضح طور پر ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔